تمام مومن مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور بالاخص سید غلام حسن جعفری، سیدہ منور سلطانہ کے لیے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابطحی المکی المدنی، محبوب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و اقتدانا، عانی العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد، محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال في مقام آخر ووجدك عائلا فأغناك۔ بلند ترین صلوات پڑھیے گا جی۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقام پہ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن مومنین نے اس مجلس اعضاء کے انعقاد میں دام در میں سخن معاونت فرمائی ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ میرے محترم، پروردگار عالم نے اصول ایک قانون قرآن مجید میں بیان فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی، نیکی کا بدلہ نیکی، کبھی احسان کا بدلہ برائی نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ ایک انسان جتنا بھی پرہیزگار ہو، اگر اس کے اندر دو عیب پائے جائیں گے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک احسان فراموشی اور دوسرا احسان جتلانا، یعنی دو بنیادی چیزیں ہیں۔
احسان اگر احسان فراموش ہوا تو پروردگار اس کو فراموش کر دے گا۔ دوسرے کے احسان کو بھولنا نہیں، لیکن خود کسی پر احسان کر کے جتلانا نہیں۔ دوسرے کے احسان کو بھولنا نہیں، خود احسان کر کے اپنے احسان کو یاد نہیں رکھنا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات پر احسان کیا، اور اس کائنات میں رہنے والے انسانوں اور مخلوقات کے لیے کمال کے لیے دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اور پھر پروردگار عالم کے احسان کے بعد ان ہستیوں اور ان شخصیات کا احسان ہے کہ جنہوں نے خود قربانیاں دے کر اپنا سب کچھ قربان کر کے، زحمات برداشت کر کے، مشکلات برداشت کر کے اس اسلام کو پوری کائنات میں پھیلایا، اور آج تک کے لیے اس اسلام کی بقا کا سبب بنی۔ وہ شخصیات، وہ ہستیاں، یہ وہ احسان ہے کہ جن کا احسان رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کے کاندھوں پر موجود ہے، اور یہ احسان ضروری ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دیا جائے۔ اور ان ہستیوں اور ان شخصیات میں سے جو بنیادی کہ جنہوں نے بنیاد اسلام کی، اوائل اسلام میں اسلام کی بنیاد میں قربانیاں دی ہیں، وہ دو بنیادی شخصیات ہیں۔ ایک حضرت ابو طالب، دوسری ہستی جو خاتون ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ مادر زہرا۔ صلوات پڑھیے گا جی۔ جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، اس لیے بڑا خوبصورت جملہ سرکار دو عالم سے منسوب کیا گیا۔ کہا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لولا سیف علی و مال خدیجہ ما قام دینی، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو یہ دین قائم نہ ہو سکتا تھا۔ علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا، اور یہ دونوں، یہ حسن اتفاق ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک سسٹم ہی ایسا بنایا گیا کہ رمضان المبارک میں ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہے، اور اسی رمضان المبارک میں ہی امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی شہادت کا دن ہے۔ فرمایا کہ تجسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا اور ایک خون ابو طالب۔ تجسیم رسالت میں یہ دو بنیادی چیزیں، اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور جناب ابو طالب کا خون اور ان کی اولاد کا خون اس دین پر نہ لگتا تو دین اسلام قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کا دن 10 رمضان المبارک کا دن ہے۔ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سلام اور درود ہوں مادر زہرا سید القریش ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ پر۔ جناب خدیجہ کہ جہاں عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون، کہ جن کے مقابلے میں کوئی خاتون، مالدار خاتون، اور کوئی چاہے جائے کہ کوئی خاتون، کوئی عرب کا شہزادہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقابل کے اندر نہیں آتا تھا، اور مال کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کے ساتھ بی بی کا وہ پاکیزہ کردار، صاحب عفت، صاحب پاک دامن، صاحب پاکیزگی جو سیدہ کے کردار میں ملتی ہے۔ اگر آپ اس دور کے ماحول کو اور اس معاشرے کا مطالعہ کریں کہ جس معاشرے کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو اس معاشرے میں بھیجا کہ جو ضلال مبین میں غرق ہو چکا تھا۔ وہ ضلال مبین کیا ہے؟ اگر عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ ماحول جس میں ہر طرف گمراہی گمراہی ہے، جس میں ہر طرف ضلالت ہی ضلالت ہے، جس میں شراب پانی کی طرح پی جا رہی تھی، جس میں سود کی تجارت ہو رہی تھی، سودی کاروبار کیا جا رہا تھا، ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا، ہر طرف برائی ہی برائی تھی، نیکی کو نیکی نہیں سمجھا جا رہا تھا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں نیکی کو برائی سمجھا جا رہا تھا اور برائی کو نیکی سمجھا جا رہا تھا، اور یہ ماحول
کہ جس میں کسی انسان کی قدر نہیں تھی، انسان کی اہمیت نہیں تھی. صلوات پڑھیے گا. اجازت ہے باری دیگر صلوات پڑھیے. بے قصور کو قتل کرنا شجاعت کی علامت. اس دور کے اندر بے گناہ کو لوٹ لینا ہنر مندی سمجھا جاتا تھا، ہنر کی نشانی سمجھا جاتا ہے. انسان کی اہانت کرنا ایک بہادری کی نشانی تھی. اس دور کے اندر کہ انسان کی کوئی اہمیت اور مقام نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا بہادری کی نشانی تھی، مردانگی کی نشانی تھی، مروت کی نشانی تھی. اس دور کے اندر اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا، درگور کر دینا. ایک باپ اپنی بیٹی کو کے ساتھ دسترخوان پر کھانا عیب سمجھتا تھا اس دور کے اندر، کہ جس دور کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جو معاشرہ اتنا پست ہو چکا تھا کہ خواتین نے اپنے گھروں پر جھنڈے لگا دیے تھے. خواتین لوگوں کو گناہ کی طرف عمومی طور پر دعوت دے رہی تھی. جس طرف زنا عام تھا، وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو اس بچے کے باپ ہونے کے 10 دعوے دار سامنے آتے. کوئی کہتا میں باپ ہوں، کوئی کہتا میں باپ ہوں. مشکل اتنی پڑ جاتی تھی کہ آخر قیافہ شناس کو بلایا جاتا کہ وہ قیافہ شناس آ کر اس قیافہ شناسی کی بنیاد پر معین کرتے کہ یہ بچہ کس کا بیٹا ہے. اتنا پست اور گرا ہوا معاشرہ اس دور کے اندر. اگر کوئی خاتون اتنی پاکیزہ اور باکردار تھی کہ جس کا لقب طاہرہ بنا پڑا ہے تو وہ فقط جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی تھی. وہ پاکیزگی، وہ کردار کہ بی بی کا لقب طاہرہ، پاکیزہ کردار معروف تھا. اور جس طرح پاک پیغمبر کا لقب کہ قبل از بعثت، اعلان بعثت، پاک پیغمبر کا وہ کردار، خوبصورت کردار، وہ پاکیزہ کردار کہ دشمن بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. کہ اگر ہمارے درمیان کوئی صادق ہے تو فقط محمد مصطفیٰ ہے، اگر ہمارے درمیان کوئی امین ہے تو فقط محمد ہے. پاکیزہ کردار پاک پیغمبر کا جس طرح تھا کہ دشمن بھی گواہی دیتا، اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ مادر زہرا کا کردار اتنا پاکیزہ تھا کہ لوگ طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے. ایک مرتبہ میسرہ آیا اور آ کر، میسرہ خادم ہے جناب سیدہ کا، خدیجۃ الکبریٰ کا، آ کر دروازے پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بی بی ایک خاتون ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہی ہے. جناب خدیجہ سے کہا کہ ایک خاتون ہے کہ جو زار و قطار رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے، اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہے. بی بی وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہی ہے. بی بی نے کہا کہ اس کو اندر آنے کو دو. وہ اندر آئی. جیسی اندر آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رنگ زرد پڑ چکا ہے. اس کے ہاتھوں میں گٹھڑی ہے. جیسی گٹھڑی رکھی، اس نے گٹھڑی کھولی. جیسی گٹھڑی کھولی، بی بی نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر نومولود ایک بچی ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ اے بی بی، یہ بچی میری بیٹی ہے جو ابھی پیدا ہوئی ہے، اور میرا شوہر اس بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. بی بی اگر میرے ساتھ مدد کر سکتی ہیں تو مدد کیجیے. تو بی بی نے کہا کہ حوصلہ کرو. اس کو حوصلہ دلایا اور اس کے بعد اس بیٹی کے بارے میں کہا کہ اے خاتون تو پریشان نہ ہو، میں اس کی ایسی پرورش کروں گی جیسے میری اپنی بیٹی ہے. اور پھر اسی انداز میں، یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ جتنی بھی خواتین عرب اور حجاز میں رہنے والی مظلوم اور مقہور خواتین کہ جو اس ظالم معاشرے کے اندر پسی ہوئی خواتین کہ جن پر مردوں کی طرف سے ظلم بھی کیا جا رہا تھا، سختیاں بھی کی جا رہی تھی، وہ تمام خواتین کے لیے اگر کوئی مقام جائے پناہ کی حیثیت رکھتا تھا تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا. وہ خواتین آتی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پناہ لیتی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ان یتیموں کی پرورش کرتی،
ان بیواؤں کی پرورش کرتی، ان مظلوم اور مقہور خواتین کی پرورش کرتی، اور ان بچیوں کی پرورش کرتی کہ جن کے باپ ان کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے۔ اتنا خوبصورت کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار تھا۔ صلوات پڑھیے گا جی۔ مال کے اعتبار سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کا لقب ملکۃ العرب، جن کا لقب سیدۃ القریش، قریش کی شہزادی، پیشے کے اعتبار سے تاجر ہے، اور ایسی تجارت کی ہے کہ جس کی نظیر پھر حجاز میں نہیں ملتی۔ بیوی کے گھر کے اندر سونے اور چاندی کے برتن، 80,000 نر ایسے اونٹ تھے کہ جو بیوی کی ملکیت میں تھے، اور وہ تجارت کے لیے ہر وقت سامان سے لدے ہوئے کبھی شام کی طرف جا رہے ہیں، کبھی یمن کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مصر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کبھی یہ تجارت سامان تجارت لے کے جا رہے ہیں، کبھی لے کے آ رہے ہیں۔ اگر 80,000 نر اونٹ ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ ان کو ان کی حفاظت کے لیے کتنے ایسے غلام ہوں گے جو 80,000 اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے ہوں گے۔ 400 ایسے غلام اور کنیزیں تھیں کہ جو بی بی کی خدمت کے لیے ہر وقت گھر میں موجود رہتی ہیں۔ یہ عظیم تجارت کا مرکز تھا جو بی بی نے بنایا، اور بی بی کے وہ قافلے کے جو شام کی طرف جاتے، 2 مرتبہ سید الانبیاء بی بی کا وہ قافلہ لے کر شام کی طرف گئے ہیں، 2 مرتبہ لے کے گئے ہیں، اور ہر مرتبہ بی بی کا ایک خادم ہے کہ جس کا نام میسرہ ہے، وہ ساتھ قافلے کے ساتھ جاتا، شام کی طرف جاتا، جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس قافلے کی دیکھ بھال کرے اور مولا پاک پیغمبر سید الانبیاء کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہے۔ جب واپس آتا اور جناب سیدۃ القریش خدیجۃ الکبریٰ کو آ کر جب وہ حالات بتاتا، رستے کے حالات، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو وہ حالات سے آگاہی ہوئی، جب معرفت ہوئی سید الانبیاء پاک پیغمبر کے کردار سے، اور ان کی سیرت، ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی عظمتیں اور ان کے شرف سے اور ان کے مقام سے کہ جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا، جب ان کو پتہ چلا کہ سید الانبیاء وہ شخصیت ہیں، محمد وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر ہر وقت ابر رحمت ہے کہ جو سایہ کیے ہوئے رہتا ہے، محمد وہ شخصیت ہے کہ جب ریت پر قدم رکھتے ہیں تو ریت پر کوئی نشان نہیں پڑتا، محمد وہ شخصیت ہیں کہ جب پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو پتھر پر ان کے قدم و نشان چھوڑ جاتے ہیں، محمد وہ شخصیت ہیں کہ جب بھی کسی راستے سے گزرتے ہیں، راستے میں آنے والے تمام درخت سید الانبیاء کے سامنے سلام کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں، محمد وہ شخصیت ہیں کہ جب بھی کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں ان کی برکت سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا، محمد وہ شخصیت ہیں کہ ایک مرتبہ قافلے کے اندر سے پانی ختم ہو گیا، پانی ناپید ہوا، سید الانبیاء نے اسی وقت اشارہ کیا، اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور ایک زمین کی طرف، ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس کے اندر سے کھودو۔ جب کھودا گیا تو اس کے اندر سے ایک صحرا کے اندر ایک ٹھنڈا اور میٹھے پانی کا چشمہ برآمد ہوا۔ جب یہ فضائل، یہ مناقب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھے نا، اس وقت اپنی ایک سہیلی نفیسہ جس کا نام ہے بلایا، اور نفیسہ کے ہاتھوں رشتے کا پیغام بھیجا، رشتے کا پیغام بھیجا، پاک پیغمبر کی صداقت اور امانت اور ان کے کردار کو دیکھ کر۔ اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا درس ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کے رشتے کرنے لگو تو تمہارا معیار مال و دولت نہیں ہونا چاہیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رشتہ مانگنے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن جناب سیدہ نے ٹھکرا دیے، قبول نہیں کیا۔ لیکن اب کیوں خود رشتہ کے لیے پیغام بھیج رہی ہیں، سید الانبیاء کی طرف پیغام بھیج رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہ نظریہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنا رشتہ بنانا چاہتی ہیں، استوار کرنا چاہتی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ دنیا کی بنیاد پر اپنا رشتہ نہیں استوار کرنا چاہتی، یہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی، مالی دنیا کی بنیاد پر اپنا رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی، منصب کی بنیاد پر رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی، بلکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اگر اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتی ہیں تو اس کے کردار کی پاکیزگی کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتی ہیں۔
اور ہمارے لیے اور آج کے معاشرے کے لیے، آج کے ماں باپ کے لیے اور آج کے آنے والی نسل کے لیے یہ بنیادی طور پر بہت بڑا درس ہے کہ جب بھی اپنا ازدواجی رشتہ قائم کرنا چاہو تو مال دنیا کو نہ دیکھ۔ وہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب بھی رشتہ کرنا چاہتے ہو تو پھر مال دنیا کو نہ دیکھ۔ اگر رشتہ کرنے والا با کردار ہے تو اور بادین ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، واجبات کا پابند ہے، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر رشتے سے انکار نہ کرو، میں خود اپنے فضل سے تجھ کو مالا مال کر دوں گا، تجھے رزق عطا کروں گا۔ انسان کیوں مایوس ہو چکا کہ رزق حقیقت میں رازق خدا کی ذات ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ رزق کسی انسان کے ہاتھ پہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ الرزق و رزقان، رزق کی دو قسمیں ہیں، الرزق طالب و مطلوب، ایک رزق طالب ہے، ایک رزق مطلوب ہے۔ ایک رزق وہ ہے جس کو لوگ ڈھونڈتے ہیں، ایک رزق وہ ہے جو لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ رزق کہ جو پروردگار عالم نے معین کر دیا ہے، ایک رزق وہ ہے کہ جس کو لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور جس رزق کو لوگ ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے پیچھے موت ہے کہ جو ان کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رزق کے حوالے سے اپنے پروردگار کے اوپر یہ بھروسہ رکھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنا رشتہ بھیجا جناب نفیسہ کے ہاتھوں۔ جناب نفیسہ گئی ہیں پاک پیغمبر کی خدمت میں، پاک پیغمبر کی خدمت میں گئی، پاک پیغمبر نے قبول فرمایا اور اس بات کو جناب ابو طالب کے سامنے رکھا، اور جناب ابو طالب نے بھی اس کو قبول کیا، اور جناب ابو طالب نے اپنی بہن جو پاک پیغمبر کی پھوپھی جناب صفیہ کو اس رشتے کے لیے اور خواستگاری کے لیے بھیجا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں جب بھیجا اور یہ رشتہ طے پا گیا اور پھر نکاح بھی ہو گیا، اور جناب ابو طالب نے اس نکاح کو پڑھا، اور جب یہ نکاح اور یہ عقد مکمل ہوا اور جب نکاح میں آنے والے تمام افراد اٹھ کر جانے لگے، جناب ابو طالب اٹھ کر جانے لگے، پاک پیغمبر بھی اٹھے تاکہ واپس جاؤں، تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا تھا اینا یا محمد، اے محمد اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا یا محمد ھذا الدار دارک وھذا المال مالک وانا امتک، اے محمد اب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گھر اب آپ کا گھر ہے، یہ مال آپ کا مال ہے، اور میں خدیجہ آپ کی کنیزی میں آ گئی۔ اب یہ مال میرا مال نہیں، یہ آپ کا مال ہے، یہ گھر میرا گھر نہیں ہے، یہ اب آپ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، قربان کر دیا، اور اس انداز میں قربان کر دیا کہ تاریخ کے اگر اوراق اٹھا کر دیکھیے، بی بی کے بڑے بڑے مکروز تھے، بڑے بڑے عرب کے شہزادے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مکروز تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سے آ کر قرض لیتے تاکہ اپنے کاروبار بنائیں، اپنی تجارت کا آغاز کریں۔ بڑے بڑے عرب کے شہزادے مکروز تھے، لیکن جیسی جناب سیدہ کا عقد مکمل ہوا، پاک پیغمبر سے عقد ہو گیا، تو اس کے فوراً بعد بعثت، اعلان بعثت کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عام اعلان کر دیا اور کہا کہ آؤ جو بھی میرا مکروز ہے میرے سامنے میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں تمہارے قرضوں کو معاف کرتی چلی جاؤں گی۔ اللہ اس انداز میں اپنے مال کو دین اسلام پر قربان کر دیا، اور اس انداز میں اپنا سب کچھ قربان کیا تو دین اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بی بی نے جہاں دنیا میں کامیاب تجارت کی ہے، مال دنیا کی تجارت دنیاوی جہاں کامیاب تجارت کی ہے، وہیں پر جو اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے وہ کامیاب ترین تجارت تھی۔ اور پروردگار کے ساتھ کون سی تجارت کی ہے؟ پروردگار کے ساتھ یہ تجارت کی کہ راہ خدا میں وہ اللہ کا عطا کردہ تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اس مال کے بدلے میں اللہ نے زہرا جیسی عظیم بیٹی عطا کر دی، عظیم بیٹی، جناب سیدہ جیسی عظیم بیٹی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کر دی۔ یہ وہی خیر کثیر ہے۔ اس لیے فرمایا، علماء مفسرین کہتے ہیں کہ پروردگار ہر انسان کو خیر کثیر عطا نہیں کرتا، اسی کو عطا کرتا ہے کہ جو مال کثیر راہ خدا میں خرچ کر سکتا،
جو مال کثیر راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہو پروردگار اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ وواجدہ کا عائلاً فاغناک، مفسرین علماء اہل سنت، علماء شیعہ، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ پروردگار نے تجھے تنگ دست پایا، جب تنگ دست پایا تو تجھے بے نیاز کر دیا۔ یہ جو بے نیازی جناب پاک پیغمبر کو، سید الانبیاء کو اللہ نے عطا کی، بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا۔ یہ کیسے غنی ہوئے؟ یہ اسی مال کے نتیجے میں غنی ہوئے کہ جو مال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد متعدد شادیاں کی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں پاک پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی، دوسری شادی، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے بعد متعدد شادیاں کی ہیں۔ بعض روایات میں کہ 13 شادیاں کی ہیں، بعض روایات میں کہ 11 شادیاں کی ہیں، متعدد شادیاں کی ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سید الانبیاء اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت 9 بیویاں تھیں جو باحیات تھیں۔ اگر حالات کا مطالعہ کیا جائے اور سیرت پیغمبر کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ازواج نبی کہ جو زندہ تھیں ان کے خرچ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے؟ بیت المال سے ان کو حصہ دیا جاتا تھا۔ ازواج نبی کا ایک ماہانہ وظیفہ تھا کہ جو بیت المال سے، اسلام کے بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اور تھیں کہ جن کو بیت المال نے، اسلام کے بیت المال نے آ کر پالا، اور لیکن اسلام کو پالنے والی اپنے مال کی بنیاد پر فقط خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، اب فرق تو کرنا پڑے گا نا۔ وہ ازواج کہ جن کو بیت الاسلام کے بیت المال نے پالا، اور وہ زوجہ کہ جس کے مال کی بنیاد پر اسلام نے نشو و نما پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ 25 برس تک پاک پیغمبر کے ساتھ یہ زندگی جو عرصہ گزارا ہے، ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے 25 برس کا عرصہ ہے، اور 25 برس تک پاک پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی ہے، دوسرا ازدواج نہیں کیا۔ اور یہ شرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ہے کہ 25 برس تک یہ ایک زوجہ وہ زوجہ ہے کہ جو 25 برس تک بلا شرکت غیر اکیلی محبت پیغمبر کی وارث رہی ہیں۔ اور فقط 25 برس نہیں بلکہ طول حیات پیغمبر تک یہ اکیلی ہی وارث رہی ہیں کہ جو پاک پیغمبر کی محبت کی وارث رہی ہیں۔ وہ شرف ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، شرف ہے کہ اگر عورتوں میں سے سب سے پہلے کوئی سید الانبیاء پر ایمان لے کے آئی ہیں تو فقط خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ پاک پیغمبر پر وحی نازل ہوئی ہے نا، تو وہی ظہر کے وقت غار حرا میں نازل ہوئی۔ نماز عصر کے وقت، راوی کہتے ہیں کہ نماز عصر کے وقت میں نے دیکھا کہ کعبہ کے پہلو میں سید الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، اور ان کی اقتداء میں 2 شخصیات ہیں کہ جو ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ ایک خاتون ہے جو پردے کی حالت میں ہے، پردے میں ملبوس ہیں، اور دوسری شخصیت 10 عمر کا ایک بچہ ہے جس کا نام علی ہے، کہ جو سید الانبیاء کی اقتداء میں نماز کو پڑھ رہی ہیں۔ اور یہی شرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے کہ پاک پیغمبر سید الانبیاء، تاریخ کہتی ہے جب بھی گھر میں واپس آتے نا، باہر کے جب مظالم کو برداشت کر کے آتے اور جب باہر کی سختیاں برداشت کر کے جب واپس گھر میں آتے، جب باہر سے پریشان ہو کے جب واپس آتے اور گھر میں قدم رکھتے ہی جیسے ہی نگاہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے پر پڑتی، تمام کے تمام پریشانیاں اور تمام کے تمام غم ختم ہو جاتے۔ اور یہ شرف یہ 2 ماں بیٹیوں کا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ الزہرا کا، کہ ان کے شوہروں کے بارے میں ہے کہ جب بھی ان کے شوہر گھر میں آتے، جب بھی ان شوہروں کی نگاہ ان کے چہروں پر پڑتی ہے نا، تو ان کے تمام غم ختم ہو جاتے۔ خود امیر کائنات کی
الفاظ ہیں، فرمایا کہ اذا رأیت فاطمہ، مولا فرماتے ہیں جب میں باہر کی مشکلات برداشت کر کے گھر میں آتا اور گھر میں قدم رکھتے ہی جب میری نگاہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر پڑتی، اذا رأیت فاطمہ زالت عنی الہموم والاحزان، فرمایا جیسے ہی سیدۃ النساء کے چہرے پر میری نگاہ پڑتی میرے تمام غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا کردار ہے آج کی ازواج کے لیے، آج کی خواتین کے لیے، کہ ان کا کردار ایسا پاکیزہ کردار ہو، ان کا کردار ایسا پرسکون کردار ہو اپنے شوہر کے لیے کہ جب باہر کی مشکلات برداشت کر کے، باہر کی زحمات اٹھا کر، باہر کی مشکلات اٹھا کر، باہر کی تکالیف اٹھا کر، باہر کی محنتیں اٹھا کر جب شوہر گھر میں آئے تو گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہونا چاہیے کہ باہر سے آنے والا تھکا ہارا شوہر جب گھر میں آئے تو جسم کی تمام تھکاوٹ اتر جائے۔ لیکن آج کا ماحول ایسا نہیں ہے، گھر سے باہر آج کا شوہر زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں شادی کی بنیادی وجہ اور شادی کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ تاکہ دونوں کو، طرفین کو، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، بنیادی چیز یہ ہے۔ لیکن آج کا ماحول ایسا نہیں ہے، آج کا ماحول اس انداز میں ہمارے گھروں کا ماحول برباد ہو چکا، اور گھر کے اندر اس انداز میں وہ اختلافات اور میاں بیوی کے جھگڑے اور اس انداز میں لادینی اور بی دینی معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، کہ آج مرد گھر میں جانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ کہیں جانے سے پھر دوبارہ جھگڑا نہ ہو جائے۔ باہر کی مشکلات تو الگ ہیں، گھر میں اس سے زیادہ مشکلات اکٹھی ہوئی پڑی ہوتی ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کا وہ کردار اور جناب فاطمہ الزہرا کا وہ کردار ہے کہ جب سید الانبیاء گھر میں آتے ہیں اور خدیجہ الکبریٰ کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو تمام دن کی مشکلات اور تمام دن کے غم اور تمام دن کا حزن اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارا کردار ایسا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے گا جی۔ بنیادی چیز ہے کہ جناب سیدہ کہ جہاں ان کا کردار اتنا پاکیزہ ہے، لیکن جناب سیدہ کے کردار اور ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تاریخ کی ستم ہے، تاریخ کا ستم ہے کہ یہ دو شخصیات کہ جنہوں نے اوائل اسلام میں، اسلام کی بنیادوں میں اس انداز میں اپنی محنت سے اسلام کو مضبوط کیا، ایک جناب ابو طالب ہیں اور دوسری جناب خدیجہ الکبریٰ، اور دونوں شخصیات کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ جناب ابو طالب کے ایمان کا انکار کیا گیا اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے ستم یہ کیا گیا تاریخ نے کہ تاریخ کے اوراق اگر اٹھا کے دیکھیے نا تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو کہتی ہے، تاریخ دان کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ بیوہ خاتون تھی نعوذ باللہ، اور پاک پیغمبر سے شادی سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب سیدہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ جناب سیدہ کے کردار کے حوالے سے اور ان کی عمر مبارک جو کہا گیا 40 برس، کہ سید الانبیاء کی شادی کے وقت 25 برس عمر مبارک ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس بتائی گئی، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے۔ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں، اور ذیشان حیدر جوادی نے بھی اس چیز کو ذکر کیا، علامہ ذیشان حیدر جوادی، دونوں ہستیوں نے اس بات کو ذکر کیا، اور ابقات ابن سعد نے میں اس کو ذکر کیا کہ جو اہل سنت کی معتبر کتاب ہے کہ سید الانبیاء کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی، پہلے سال میں، کہ جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ کیا، اس سال ہی پاک پیغمبر کی ولادت باسعادت ہے، اور عام الفیل سے 3 برس پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس انداز میں جناب خدیجہ الکبریٰ 3 برس بڑی ہیں سید الانبیاء سے۔ لیکن تاریخ میں جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ 15 برس بڑی ہیں، بہت بڑی عمر تھی اور بڑا فرق تھا، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے۔ اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ سید الانبیاء سے جناب خدیجہ الکبریٰ فقط 3 برس بڑی تھیں، پاک پیغمبر کی عمر مبارک 25 برس
اور سیدۃ القریش کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو اہل تحقیق کا میدان ہے۔ میں اپنی عقیدت سے بات کرنا چاہوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب پروردگار عالم عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے کسی صدف کو معین کرنا چاہے گا تو کبھی ایسے صدف کو معین نہیں کرے گا کہ جس کو غیر معصوم نے چھوا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ وہ فاطمہ الزہرا کی مادر گرامی، وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جس کو اللہ نے ایسا صدف بنایا کہ جس میں عصمت کبریٰ جیسے گوہر نے پروان چڑھا ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جو 11 معصوم اماموں کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی غیر معصوم نے اس کو چھوا بھی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدت کی بنیاد پر اگر یہ بات کی جائے، اہل تحقیق کا اگر میدان دیکھا جائے تو تحقیق کا میدان کھلا ہے تمہارے لیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ پاکیزہ کردار ہے، وہ پاکیزہ سیرت ہے کہ پوری زندگی سید الانبیاء خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کرتے رہے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سید الانبیاء کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن سید الانبیاء نے اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد نہ کیا ہو۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر ایک مرد دوسری شادی کرتا ہے نا، 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ نہیں گزرتا پہلی بیوی کو بھول جاتا ہے، لیکن سید الانبیاء اپنی خدیجۃ الکبریٰ کو اس انداز میں یاد رکھتے ہیں کہ پوری زندگی کو پھر بھول نہیں پائے۔ حتیٰ کہ جناب حضرت عائشہ کی دوسری روایت، تجرید البخاری فی شرح البخاری والا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک روایت نقل کرتا ہے کہ جناب بی بی عائشہ ام المومنین یہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء النبی کما غرت علی خدیجہ وما رأیتها، فرمایا کہ آج تک میں نے ازواج نبی میں سے باحیات بے شک ہوں، آج تک کسی زندہ ازواج نبی سے میں نے حسد اتنا نہیں کیا جتنا پاک پیغمبر کی ایک مردہ بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے میں نے حسد کیا تھا۔ وما رأیتها، حتیٰ کہ میں نے ان کی زیارت بھی نہیں کی تھی، لیکن حسد کیا اس لیے ہے کیونکہ پاک پیغمبر ہمیشہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ نے ایک مرتبہ پاک پیغمبر سے کہا بھی ہے، کہا کہ جب پاک پیغمبر کو پریشان دیکھا نا اور پاک پیغمبر کو یاد کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت پاک پیغمبر سے کہا تھا ما عبدک اللہ خیرا منہا، اے محمد آپ کو کیا ہو گیا، اے اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوگا، اللہ نے آپ کو ان سے اچھی ازواج عطا کی ہیں، وہ بوڑھی تھی چلی گئی، اللہ نے آپ کو نوجوان خواتین ازواج عطا کی ہیں۔ اس وقت عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ جب یہ میں نے جملہ کہا تو اس وقت پاک پیغمبر کے چہرے پر ایسا غضب طاری ہوا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی پاک پیغمبر کو اتنا غضبناک نہیں دیکھا کہ پاک پیغمبر نے کہا واللہ ما رزقنی اللہ خیرا منہا، اے عائشہ تو کیا بات کرتی ہے، آج تک اللہ کی قسم آج تک اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کی۔ خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں عطا کی۔ کیوں؟ کہا آمن ابی حین کفرنی الناس، خدیجہ تو وہ ہے جو میرے اوپر اس وقت ایمان لے کے آئی جب کائنات کے تمام لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ اشرکتنی فی مال حین حرمنی الناس، خدیجہ نے تو اس وقت میرے قدموں میں مال رکھا جب لوگ مجھے مال عطا کرنے سے مجھے محروم کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ خدیجہ تو وہ ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے مجھے اولاد عطا کی اور ایسی اولاد عطا کی جو تا قیام قیامت تک خیر کثیر کا مصداق بننے والی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بیوی نہیں ہے کہ جس سے مجھے اللہ نے اولاد عطا کی ہو۔ اگر اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو فقط بطن خدیجۃ الکبریٰ سے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم ہستی کہ جب پاک پیغمبر معراج پر تشریف لے کے گئے نا اور جب واپس آنے لگے ہیں تو اس وقت جناب جبرائیل نے آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول پروردگار عالم نے ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ اے میرے رسول جب زمین پر جاؤ نا اور میری کنیز خدیجہ سے جب ملاقات کرو
تو میرا سلام کہنا۔ اور جب چلنے لگے ہیں پاک پیغمبر تو اس وقت جناب جبرائیل نے دوسری درخواست کی، کہا کہ جیسے اللہ کا پیغام اور اللہ کا سلام جناب خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچائیے گا، مجھ کا سلام بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچائیے گا۔ اور جب پاک پیغمبر زمین پر تشریف لے آئے ہیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام پہنچایا تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا واللہ اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام، کہا اللہ وہ ہے کہ جو تمام کا تمام خود سلامتی ہے اور تمام کی سلامتی اللہ کی طرف سے ہے اور تمام سلامتی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والی ہے، اور میری طرف سے بھی جبرائیل پر سلامتی ہو۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہے کہ جس کو سلام پروردگار جیسی عظیم ہستی بھیج رہی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اشتاقت الجنت اربعۃ من النساء، جنت 4 خواتین کی مشتاق ہے، اس دنیا میں اس کائنات میں 4 خواتین کی مشتاق ہے جنت۔ وہ کون سی خواتین ہیں؟ ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ، ایک خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا، اور تیسری جناب مریم ہیں، اور چوتھی جناب آسیہ زوجہ فرعون۔ کہا کہ یہ 4 وہ ہستیاں ہیں کہ جن 4 خواتین ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ میں کہوں گا یہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ لوگ جنت جانے کے مشتاق ہیں، لیکن خدیجہ وہ ہے کہ جس کی جنت مشتاق نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، بس ختم کر رہا ہوں، کہ زندگی میں جتنا بھی فخر اور مباحات اپنے نسب پر ملتے ہیں، کہ نسبی طور پر جتنا تعارف کروایا ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے، اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ضرور کیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ لوگو تم نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں جس کا احسان اس اسلام پر ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار شام میں جب اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ لوگو تم نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اسی انداز میں اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اسی انداز میں اپنا تعارف جب کرواتے ہوئے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کیا، تو وہاں آباء و اجداد میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ضرور کیا ہے۔ یہ ایک نسبتی شرف تھا ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ آخری وقت ہے، پاک پیغمبر نے کہا کہ اے خدیجہ آپ نے آج تک مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، اے خدیجہ میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں مجھ سے کچھ مانگ لیجئے۔ تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کہ اے سید الانبیاء مجھے شرم آتی ہے آپ سے کچھ مانگتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ شیب ابی طالب کی وہ مشکلات جو 3 برس کی مشکلات تھیں، عزادارو یہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ قریش کی شہزادی، وہ ملکۃ العرب کہ جس کی خدمت کے لیے ایک وقت میں 400 خادم ہر وقت محل میں موجود رہتے، وہ اسلام کی محبت میں اور سید الانبیاء کی محبت میں وہ تکالیف جو برداشت کی ہیں نا شیب ابی طالب کے اندر، وہ اتنی سخت تھیں کہ جب شیب ابی طالب سے واپس آئے ہیں، جناب حضرت ابو طالب بھی مریض ہو چکے ہیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی مریض ہو چکی، اور ایک ہی سال میں دونوں کی رحلت ہوئی، اور اس پورے سال کو سید الانبیاء نے عام الحزن قرار دیا۔ آج امت پیغمبر پر بھی ضروری ہے کہ اگر تمہارے نبی ایک شخصیت پر پورا سال غم کا سال قرار دیتے ہیں تو کم سے کم ہمیں بھی اس خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے دن کو غم کا دن منانا چاہیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ اے خدیجہ کچھ مانگ لیجیے۔
تو اس وقت جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اس وقت پاک پیغمبر سے کہا تھا میری بیٹی کو بلا دیجئے، مجھے فاطمہ کو بلا دیجئے، میں اس کو بتاؤں گی، ایک حاجت ہے کہ جب میں اس کو بتاؤں گی مجھے آپ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جناب فاطمہ تو زہرا کو بلایا گیا، جناب سیدہ سے درخواست کی، جناب سیدہ نے پھر اپنے بابا کو جا کر بتایا کہ بابا میری ماں چاہتی ہے کہ وہ ردا کہ جب آپ اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھے کہ جس حالت میں آپ پر وحی خدا نازل ہوتی تھی اور اس ردا کو آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے، اس بابرکت ردا کا مجھے کفن دیجیے۔ اللہ اکبر، مجھے وہ کفن چاہیے۔ تو اس وقت پاک پیغمبر نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ ردا بھی میں خدیجہ کو دیتا ہوں۔ اور جب اس کا کفن جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیا گیا، اسی اثنا میں جناب جبرائیل عرش سے آئے ہیں اور آ کر کہا ہے سید الانبیاء پروردگار عالم نے اپنی کنیز خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کفن جنت کا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، وہ خدیجہ جس کو کفن کبھی سید الانبیاء کی چادر کا مل رہا ہے، جس کو کفن کبھی اللہ کی طرف سے جنت الفردوس کو مل رہا ہے۔ ایک یہ کفن کی فرمائش تھی، اور دوسری ایک اور درخواست کی تھی سید الانبیاء سے، کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے، میرے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، میں پوچھتا ہوں کیا مسلمانوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس فرمائش کو پورا کیا؟ اللہ اکبر، اس انداز میں پورا کیا کہ پاک پیغمبر کے جانے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا اس انداز میں روئی ہیں، اتنا روئی ہیں کہ 18 برس کی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، 18 برس کی ہیں، عصا کے سہارے سے چلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احسان کا بدلہ احسان، لیکن اس امت نے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ کی جس نے سب کچھ قربان کیا اسی اسلام کی خاطر اور مسلمانوں تک اسلام کے پہنچانے کے لیے، انہی مسلمانوں نے خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد پر ایسے ظلم کیے ہیں۔ خدیجہ تو وہ ہے جو ان کی خواتین کو باعزت بنانا چاہتی تھی، خدیجہ تو وہ ہے کہ جو معاشرے کی خواتین کو باعزت اور باپردہ بنانا چاہتی تھی، لیکن جناب خدیجہ کی بیٹیوں کو عزادارو دیکھیے نا، آئیے نا شام غریبہ میں جب عصر عاشور ختم ہوئی اور مولا کی شہادت کے بعد جب مسلمان نیزے اٹھا کر آئے ہیں اور کہا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، عزادار، اور وہی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں جو میدان کربلا میں موجود ہیں، یہ مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور انہی نیزوں کی انیوں سے نبی زادیوں کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب نبی زادیوں کے سروں کو برہنہ کیا گیا نا، بیبیاں آئی ہیں پردہ بنانے کے لیے، حجاب کا انتظام کرنے کے لیے ایک خیمے کے اندر آئی ہیں۔ جیسی خیمے کے اندر آئی ہیں، ظالموں نے دوسرا بڑا ظلم یہ کیا کہ اس خیمے کو جلا دیا۔ جب اس خیمے کو جلایا گیا، بیبیاں دوسرے خیمے میں منتقل ہوئیں، ظالموں نے دوسرے خیمے کو جلایا۔ جب بیبیاں تیسرے خیمے میں منتقل ہوئیں، خیمے بدلتے رہے، ظالم خیمے جلاتے رہے۔ عزادارو، آخری خیمے میں جب یہ نبی زادیاں ننگے سر اکٹھی ہوئی ہیں نا اور ظالموں نے آخری خیمے کو جلایا ہے، اس وقت بی بی نے آخری سوال کیا تھا اور کہا تھا بیٹا سجاد، تو وقت کا امام ہے، تو شرعی مسئلہ تو بتا۔ بیٹا سجاد بتا تو صحیح، کیا ہم زندہ اسی خیمے میں جل کر راکھ ہو جائیں یا ننگے سر باہر آ جائیں؟ عزادارو، یہ بڑا مشکل سوال تھا، اور اسی لیے جناب امام زین العابدین اس سوال کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میری امامت کا پہلا سوال بڑا مشکل سوال کیا گیا، اور بڑا مشکل ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن امام زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، باہر آ جائیے۔
عزادارو جب نبی زادیاں باہر آئی ہیں نا، اب اپنے ذہن میں منظر بنائیے کہ شام غریبہ کا منظر کیا تھا. ایک طرف جلتے ہوئے خیمے ہیں، ایک طرف ننگے سر نبی کی بیٹیاں ہیں، ایک طرف ننگے سر علی کی بیٹیاں ہیں، ایک طرف گنج شہداء میں شہداء کے لاشیں بکھرے ہیں. کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں قاسم کے ٹکڑے، کہیں اون محمد کے لاشیں. عزادارو ایک طرف یتیموں کی آہیں بلند ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں. عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے کہ جن کو پاک پیغمبر نے کہا تھا یہ مسیل ختیجہ ہے، یہ ختیجہ کی مثل ہے میری بیٹی زینب. جناب زینب نے اس وقت کہا تھا بہن ام کلثوم ایک مرتبہ ان تمام خواتین کو کہہ دیجئے کہ اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کرو. تمام بیویاں اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کرنے لگی نا، اچانک جناب ام روباب کی چیخ بلند ہوئی اور کہا میری آقا زادی اے زینب عالیہ مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی. عزادارو یہ سننا تھا. جناب زینب عالیہ نے اسی وقت رخ کر لیا نہر فرات کی جانب اور کہا بھیا عباس تیرے جانے کے بعد اب سکینہ نظر نہیں آ رہی. عزادارو کافی دیر آوازیں دی ہیں جناب سکینہ کو، کہا بیٹا سکینہ کہاں ہو، بیٹا سکینہ کہاں ہو. جب کافی دیر آواز کا جواب نہیں آیا نا، اسی وقت جناب زینب عالیہ نے ایک ٹوٹا ہوا نیزے کا پھل اٹھایا اور گنج شہداء کے اندر اتر آئی ہیں. گنج شہداء کے اندر اتری ہیں اور شہداء کی لاشوں کے درمیان سے چلتی ہوئی. عزادارو یہ چلنا آسان نہیں تھا. عزادارو یہ زینب کے لیے چلنا آسان نہیں تھا، لیکن علی کی شیر دل بیٹی ہے. عزادارو یہ چلنا آسان اس لیے نہیں تھا کہ کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، کہیں عباس کا لاشا پڑا تھا، کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑے تھے. عزادارو کہیں اون محمد کے لاشے بکھڑے ہوئے تھے، کہیں قاسم کے ٹکڑے تھے. عزادارو یہ چلنا آسان نہیں تھا، لیکن علی کی بیٹی ہے زینب ان لاشوں کے درمیان سے چلتی ہوئی سکینہ کو صدا لگا رہی ہیں بیٹا سکینہ کہاں ہو، بیٹا سکینہ کہاں ہو. اچانک ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی اور کہا اے بہن زینب آہستہ بولو، آہستہ بولو، ابھی میری بیٹی سکینہ درد سے کرہ کے سوئی ہے. عزادارو جناب زینب عالیہ آئی ہیں، کیا دیکھا؟ ایک سرکٹے لاشے کے سینے پر سر رکھ کے جناب سکینہ سو رہی ہے. جناب زینب عالیہ نے جناب سکینہ کو اٹھایا نا، جیسے ہی اپنی گود میں اٹھایا جناب سکینہ نے آنکھیں کھولی. جیسے ہی آنکھیں کھولی نا، اس وقت جناب زینب عالیہ نے کہا تھا بیٹا سکینہ تجھے کیسے پتہ چلا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ اللہ اکبر. عزادارو یہ برداشت کرنا مشکل ہے. بیٹا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ بیٹا سکینہ ہمیشہ لاشے کا تو سر سے پہچانا جاتا ہے. بیٹا سکینہ اس سر کا تو لاشا سر موجود نہیں ہے. بیٹا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ عزادارو اس وقت جناب سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اماں جب شمر نے تماچے مارے ہیں نا، جب شمر نے میرے کانوں سے دروں کو کھینچا ہے، میں درد سے کرہ رہی تھی، میرے کانوں سے خون بہ رہا تھا. عزادارو سنو گے جناب سکینہ کہہ رہی ہیں کہ میں درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی. میں گنج شہداء میں اتری اور اپنے بابا کو صدا لگا رہی تھی. کبھی چچا عباس کو بلاتی چچا عباس کہاں ہو، کہیں اپنے بابا کو بلاتی بابا مجھے بلا لیجئے. اچانک اس سر کٹے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، بیٹا سکینہ آجا تیرے بابے کا سینہ حاضر ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم جن مومنین نے اس عزاداری کے قیام میں معاونت کی، ادام دن میں سخن معاونت کی، میرے اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے گھر کی تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما. پروردگار عالم ان کے گھروں میں جتنے بھی مریض ان کو شفا یابی عطا فرما. ان کے گھروں میں موجود جتنی تنگ دستیاں ہیں میرے اللہ ان کو ختم فرما. پروردگار عالم ان کے گھروں میں خوشیوں اور رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار عالم حاضرین مجلس کی تمام حوائج کو پورا فرما. پروردگار عالم جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما.
جو مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، بالخصوص ایک مومن غلام مرتضیٰ مریض ہیں، پروردگار عالم ان کو شفا یابی عطا فرما، پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی، آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی اور باقی مراجعین کو طول عمر عطا فرما، پروردگار عالم ان مراجعین کو دشمن کے مقابلے میں حمایت و نصرت عطا فرما، پروردگار عالم مظلومین کی حمایت فرما، بالخصوص مظلومین کشمیر، فلسطین، شام، بحرین، یمن، ایران، عراق اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی مظلومین ہیں، میرے اللہ ان کی حمایت و نصرت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، پروردگار عالم ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، ملک پاکستان کے تمام بحرانوں کا خاتمہ فرما، پروردگار عالم دشمنان اسلام و دشمنان پاکستان کو اپنی سازشوں میں ناکام و نامراد فرما، پروردگار عالم مقامات مقدسہ کی محافظت فرما، پروردگار عالم جو مومنین حج و زیارت کا قصد رکھتے میرے اللہ ان کو یہ عظیم توفیق نصیب فرما، پروردگار عالم ہم سب کو دین الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم تمام مومن مرحومین کی مغفرت فرما، بانی مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما، بالاخص سید غلام حسین جعفری، سیدہ منور سلطانہ کو پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پروردگار عالم ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لیے برزخ کے مراحل کو آسان فرما، حشر کی تمام منازل کو آسان فرما، اور ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرما، پروردگار عالم ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس ایک ہی واسطہ ہے، بفاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔